کلام نامی اس میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعریف کے بارے میں ایک فن باقاعدہ ایک فن کے طور پر بعد سے وجود میں آیا. کسی اور ہستی کے لیے ایسا کوئی فن بعد سے وجود میں نہیں آیا جو کسی کی تعریف کے حوالے سے ہو. وہ ہے فن نعت گوئی کہ نعت کس طرح کہی جائے. نعت اور مناجات میں فرق کیا ہوتا ہے. نعت کہتے ہوئے کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا کہ مبالغے کی حدوں کو چھونے لگے اور کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا جو تنقیص کی حدوں سے گر جائے. آج یہی نہیں فن نعت کے حوالے سے یہ بھی فن پیدا ہوا کہ نعت گوئی کس طرح ہو. اس کے لیے لہجہ کیا اختیار کیا جائے, کس انداز سے اس کو بیان کیا جائے. پوری کائنات کا مشاہدہ کر لیجئے, تاریخ کائنات کا مطالعہ کر لیجئے. کوئی ہستی آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس کی تعریف کے حوالے سے کوئی علم اور فن پاس سے وجود میں آتا سوائے آمنہ کے لائے. اور آپ کی نعت صرف مسلمانوں ہی میں نہیں, آپ کی نعت غیر مسلمانوں میں. پچھلے سال ایک سکھ ہے سربیر سنگھ لاگا, اس نے کتاب لکھی ہے آپ کی سیرت پر, اس کا نام ہے قرآن ناطق. اور اس نے نعت کا ایک شعر ہے کہ میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا, میں مدینہ کے راستے کی خاک ہوں. سکھ ہے سکھ. کتاب کا کیا نام ہے جو سیرت میں لکھی ہے قرآن ناطق, چلتا پھرتا ہوا قرآن. اور نعت کا شعر ہے میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا, میں مدینہ کے راستے کی خاک ہوں. اور کنور مہندر سنگھ بیدی نے بہت پہلے کہا تھا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ ہے. اور یہ نعت کے اشعار پندر ہری چند اختر کے ہیں, پندر ہے پندر کہ باہمی نفرت و کینہ کا وغیرہ جن کا سبق ان کو انس و الفت کا پڑھایا کس نے, جو شراب اور نشے کے تھے ازل سے مشتاق, میں وحدت کا اپنے جان بلایا کس نے. دختر ہاتھ سے غمگین کو رہائی بخشی, قید پر غم سے غلاموں کو چھڑایا کس نے. ریت کے زردوں کو بارود کی طاقت بخشی, شاہ وجوہ کا جو موجزہ ہے کہ مٹھی بھر ریت پھینکی تھی دشمن کی طرف تو اللہ نے اسے تیز آندھی کی شکل میں بدل دیا تھا, دشمن اس کی وجہ سے کہا ریت کے زردوں کو بارود کی طاقت بخشی, خاک ناچیز کو اکسیر بنایا کس نے. کس نے زردوں کو اٹھایا اور سہارا کر دیا, کس نے قطروں کو بنایا اور دریا کر دیا. کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. شوق مغرور کا کس شخص نے توڑا تلسم اور منہدم کس نے الہ کیس کو کھستا کر دیا. حسن کائنات کا پوشیدہ سات پردوں میں کس نے اس کو عالم آشکارا کر دیا. جیتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر, اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا. وہ ہے مال کے مدحت جناب محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نعت نے تعلیموں کو کنارا رکھا. کون ہے کائنات میں کہ جو زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف انگلی اٹھائے اور اللہ اس کی اٹھی ہوئی انگلی کی لاج رکھ کے آسمان کے چاند کو ڈھونڈتے. کون ہے اس کائنات میں جو کھاری کنویں میں تھوکے تو اللہ اس کے تھوک کی برکت سے کھاری کنویں کو میٹھا کر. کون ہے جو اپنا لعاب دہن نابینا کی آنکھ میں لگائے تو اللہ اس کے لعاب کی برکت سے نابینا کو بینا کر دے. کون ہے اس کائنات میں جو کسی پکوان میں اپنا تھوک ڈال دے تو اللہ اتنی برکت ڈالے کہ لوگ کھاتے چلے جائیں, کھانے میں کمی باقی. کون ہے اس کائنات میں کہ پیاسے لشکر کے لیے جس کی انگلیوں سے اللہ پانی کے فوارے چلا. کون ہے اس کائنات میں جو مٹھی بھر ریت پھینکے دشمن کی طرف تو اللہ اس مٹھی بھر ریت کو تیز آندھی کی شکل میں بدل دے. کون ہے اس کائنات میں کہ جو جہاں کھڑے ہو کر نماز ادا کر لے اللہ اسے روزہ میں ریاض جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ. کون ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ شہروں میں سے شہر کو منتخب کر والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, امن والے شہر مکہ کی قسم. اور اللہ مکہ کی قسم کیوں کھائی؟
ساری کائنات کے شہروں کو چھوڑ کر مکہ کو معزز و محترم کیوں ٹھہرایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد، مکہ کی قسم کھائی ہے تو اس لیے یہ وہ شہر ہے جہاں تو دل ہے، جہاں تو چلتا ہے پھرتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، جہاں کے گلیوں بازار میں تیری توحید کا آوازہ گونجا، جہاں کی کافری تو جھوم جھوم کے تیری زلفوں پہ بس کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے شہر کو عزت عطا کی۔ آج لوگ بلکتے ہیں سکتے ہیں تڑپتے ہیں کہ کاش مدینہ ہے طیبہ کی زیارت ہو جائے، اللہ سب کو مکہ اور مدینہ کی زیارت، لوگ تڑپتے ہیں۔ اشرف مخلوقات احسن تقویم انسان ہونے کے باوجود کوئی کہتا ہے کاش میں مکہ کی گلیوں کا پتھر ہوتا، کبھی تو اللہ کے رسول کے قدموں کو چوما ہوتا، کوئی کہتا ہے کاش میں مکہ کے دروازوں کی تحریر کی چکری ہی ہوتا، کبھی تو اللہ کے رسول مجھ پہ قدم رکھ کے گزرے ہوتے، کوئی کہتا ہے کاش میں راستے کی بڑی خاک ہوتا، کبھی تو آپ مجھ کو رونگتے ہوئے گزرتے، کوئی کچھ کہتا ہے کچھ، لیکن حضرات کی زندگی کا معمول صرف تسبیح کی صورت پیارے رسول پر درود ہی تو ہے۔ لوگ اپنی حاجات کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنی ضروریات کے لیے، اس وقت تک کوئی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک اس میں پیارے رسول پر درود نہ ہو۔ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اپنے لیے جب دعا مانگوں تو اس میں آپ پر درود کتنا پڑتا؟ آپ نے کہا جتنا چاہے پڑھ۔ کہا اگر میں چوتھا حصہ آپ پر درود پڑھ لوں، 3 حصے اپنے لیے مانگوں تو ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ماشاءاللہ جتنا تو چاہے پڑھ، جتنا وہ خیر، اگر تو اس سے زیادہ کرے گا تیرے لیے یہی بہتر ہے۔ کہنے لگے اچھا پھر میں ایسا کرتا ہوں آدھا اپنے لیے مانگ لیا کروں گا، آدھا وقت آپ پر درود بھیج دیا کروں گا۔ کہا جتنا چاہے بھیج، اگر تو اس سے زیادہ کرے گا تیرے لیے ہی فائدہ مند۔ کہا اللہ کے رسول پھر 2/2 آپ پر درود، 1 حصہ جو ہے اپنے لیے مانگ لیا کروں گا۔ کہا جتنا چاہے پڑھ، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے گا تیرے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ حضرت بھائی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا، میں صرف آپ پر درود ہی بھیجتا ہوں۔ اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا بھائی اگر تو صرف مجھ پر درود ہی بھیجے گا تو سن لے کہ مجھ پر درود بھیجنے کی وجہ سے اللہ تیری ساری مشکلات کو دور کر دیں گے، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں جو صرف تسبیح درود کی پڑھتے، تو کائنات میں ایسا دکھاؤ تو صحیح کہ جس کا اس طرح ذکر ہوتا ہو، جس کے نام پر اتنے لوگوں کے نام رکھے جاتے ہوں، جس کے چاہنے والے اتنی تعداد میں بڑھ رہے ہوں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انی مقاصدکم بکم الامم، انی مقاصدکم الامم، میں قیامت کے روز تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ ساری نبیوں سے بڑھ کر اگر کسی کے ماننے والے ہیں کائنات میں تو اللہ کے رسول کے ماننے والے۔ پچھلے سال ویٹیکن سٹی پوپ پال کا جو شہر ہے وہاں سے ایک ان کا آج شائع ہوتا ہے، 28 جون 2009 کا شمارہ، اعتراف کیا ہے پوپ پال کے آرگن نے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کے ماننے والوں سے بڑھ کر کس کی تعداد؟ پیارے رسول سے بڑھ کر کائنات۔ وقت کے اختصار کو مد نظر